تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دزارہ چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان 70,000 لوگوں کے بارے میں بتائیں گے جن کو موت آنے کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم کا ایک بڑا ہی عبرت خیز اور انتہائی نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں جو منصب نبوت پر سرفراز کیے گئے۔ بنی اسرائیل کی ایک جماعت حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں رہتی تھی۔ شہر میں طاعون کی بیماری پھیلنے سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ لوگ موت کے ڈر سے سب کے سب شہر چھوڑ کر ایک جنگل میں بھاگ گئے اور وہیں رہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کی یہ حرکت بہت ہی ناپسند آئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب کے فرشتے کو اس جنگل میں بھیج دیا، جس نے ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر بلند آواز سے کہا، موتو، یعنی تم سب مر جاؤ۔ یہ بھیانک چیخ کو سن کر بغیر کسی بیماری کے اچانک سب کے سب مر گئے، جن کی تعداد 70,000 تھی۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن و دفن کا انتظام نہ کر سکے۔ ان کی لاشیں کھلے میدان میں سڑنے لگیں۔ سڑنے کی وجہ سے ان میں بے انتہا بدبو پیدا ہو گئی، جس سے نہ صرف جنگل بلکہ آس پاس کے علاقوں میں بھی بدبو پھیل گئی۔ کچھ لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر دیں تاکہ یہ درندوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام کا اس جنگل سے گزر ہوا۔ اپنی امت کے 70,000 لوگوں کی اچانک موت سے آپ کا دل رنج و الم سے بھر گیا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرنے لگے، یا اللہ، یہ میری قوم کے افراد تھے۔ اپنی غلطی اور نادانی سے یہ لوگ اپنے شہر کو چھوڑ کر موت کے ڈر سے جنگل میں چلے آئے۔ یا اللہ، مجھے ان لوگوں سے محبت تھی، یہ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس، میری قوم ہلاک ہو گئی اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خطبہ پڑھتی تھی۔ آپ بڑے گریہ وزاری کے ساتھ دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ہڈیوں کے ڈھانچے بن گئے۔ پھر وحی الہی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، تم کو اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ یہ کلام سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچے پر گوشت پوست چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی، اے حزقیل، اب کہہ دو کہ اے مردو، خدا کے حکم سے تم سب اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ چنانچہ آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتے ہی 70,000 لاشیں دم زدن میں اچانک یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں کہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ جنگل سے روانہ ہو کر اپنے شہر میں آ کر دوبارہ آباد ہو گئے اور اپنی عمروں کی مدت تک زندہ رہے، مگر ان لوگوں کی موت کا اتنا نشان باقی رہ گیا کہ ان کی اولاد سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو ہمیشہ آتی رہی، اور یہ لوگ جو کپڑا بھی پہنتے تھے وہ کفن کی صورت میں ہو جاتا تھا، اور قبر میں جس طرح کفن میلا ہو جاتا تھا ایسا ہی میلا پن ان کے کپڑوں پر نمودار ہو جاتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں میں پائے جاتے ہیں جو ان لوگوں کی نسل سے باقی رہ گئے ہیں۔ یہ عجیب و غریب واقعہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں خداوند قدوس نے اس طرح بیان فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں تھے،
موت کے ڈر سے، تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اس عبرتناک واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آدمی موت کے ڈر سے بھاگ کر اپنی جان بچا نہیں سکتا، لہٰذا موت سے بھاگنا بالکل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو موت مقدر فرما دی ہے وہ اپنے وقت پر ضرور آئے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے اور نہ ہی ایک سیکنڈ بعد میں، لہٰذا رضائے الہی پر راضی ہو کر صبر و شکر کا دامن تھامے رہیں، اور چاہے جیسی بھی وبا اور بیماری پھیل جائے مگر صبر کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے کہ جب تک میری موت نہیں آئے گی کوئی مجھے مار نہیں سکتا، اور جب آ جائے گی تو میں جہاں بھی چلا جاؤں کوئی مجھے بچا نہیں سکتا۔ حدیث شریف میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی شہر میں طاعون، وبا، کوئی بیماری پھیل جائے تو لوگ اس شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائے، کیونکہ اگر موت نہیں لکھی ہوگی تو اس شہر میں رہ کر بھی وہ بیماری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی، اور دوسرے شہر کے لوگوں کو طاعون کی بیماری والے شہر میں آنے سے منع فرمایا کہ بلا وجہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا صحیح نہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ابھی تک آپ نے اپنے چینل دزارہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر انشاءاللہ اسی طرح کی کسی دوسری ویڈیو میں ہماری ملاقات ہوگی۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔